بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس سیشن میں ہمارے سامنے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات ہیں، اور یہ سوالات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس اعتبار سے کہ اس طرح کی باتیں آج بھی علم اور دعوت کے میدان میں چلتی رہتی ہیں۔ اس طرح کے مسائل پر آج بھی گفتگو ہوتی ہے اور لوگ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو سوال ہے اس وقت، پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 101 ہے۔ گویا جدید مناہج کے پچھلے حلقوں میں 100 سوالات اور ان کے جوابات ہم نے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پڑھ لیا ہے، اور یہ سوال نمبر 101 ہے۔ سوال نمبر 101 میں پوچھا جا رہا ہے، ہمیں علماء مدینہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہمیں علماء مدینہ کے بارے میں کچھ بتلائیں۔ میری مراد وہ علماء ہیں جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے علماء جو سلفی علماء کے نام سے زیادہ معروف اور نمایاں ہیں، ایسے سلفی علماء کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتلائیں۔ کیا ہے مسئلہ؟ کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں درست ہے؟ کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ اس مسئلے میں ہمارے سامنے حق واضح فرمائیں۔ دو باتیں اس سوال کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ سوال سمجھنے کے لیے، جواب تو آگے آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں علماء مدینہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء مدینہ کون مراد ہیں؟ علماء مدینہ سے کون مراد ہیں؟ اس کا جواب شیخ نے جواب کے آغاز میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے حاشیے میں دے دیا ہے۔ ان کے نام بھی، ان میں سے چند کے نام بھی ذکر کر دیے ہیں۔ سرسری طور پر علماء مدینہ سے مراد جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ علماء مدینہ کے بارے میں ہمیں بتلائیے، یہ مدینہ میں رہنے والے علماء، ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ ہی کے ہوں، لیکن مدینہ میں ہیں، ان کی علمی سرگرمیاں، ان کی دعوتی سرگرمیاں ہے نا، ان کے دروس، محاضرات، خطابات وغیرہ یا سوال جواب وغیرہ کی مجلسیں کہاں چلتی ہیں؟ مدینہ میں چلتی ہیں۔ وہ مدینہ کے ہوں یا مدینہ کے باہر کے ہوں، لیکن مدینہ میں ان کی علمی اور دعوتی سرگرمیاں چلتی ہیں۔ تو ہمیں مدینہ کے علماء کے بارے میں بتلائیے۔ یہ علماء ایک دو نہیں ہیں، بہت سارے علماء ہیں، جن میں سے چند ایک معروف ہیں جن کا نام نیچے شیخ نے پیش کیا ہے۔ تو وہ نام آ رہا ہے، دیکھیے نیچے حاشیہ نمبر 1 میں وہ بات لکھی گئی ہے، علماء مدینہ سے مراد یہ علماء اور مشائخ ہیں۔ علماء مدینہ سے کون مراد ہیں؟ یہ علماء اور مشائخ۔ نمبر 1 محمد امان جامی رحمہ اللہ، شیخ محمد امان جامی۔ محمد امان جامی انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعض اہل بدعت اور بعض اہل تصوف اور بعض اہل تقلید جامد، اہل حدیثوں کو جامیہ فرقہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ ہمیں جامیہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہمیں ثنائیہ کہتے ہیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف منسوب کرتے ہوئے علامہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمیں غزنویہ بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کون سے اہل حدیث؟ فلاں اہل حدیث کی فلاں اہل حدیث، اس طرح سے ہمیں تانے دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ۔ اہل باطل کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ تان و تشریح سے کام لیتے ہیں۔ تو محمد امان جامی، ایسے ربیع بن ہادی المدخلی۔ اب
یہ سنت کی چوٹی کے علماء میں سے ایک ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم لوگوں کو مداخلہ بھی کہتے ہیں، اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو لوگ مداخلہ بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی تیسرے ہیں عبید الجابری، جن کی ابھی قریب میں وفات ہو گئی ہے رحمۃ اللہ علیہ، محمد امان جامی رحمہ اللہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ایسے علی الفقیہی، ایسے ہی فالح الحربی، ایسے ہی صالح بن سعد السحیمی، ایسے ہی محمد بن ہادی المدخلی، یہ چند علماء ہیں، یہ علماء مدینہ سے مراد ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے علماء مدینہ کے بارے میں کیوں پوچھا، اور خاص طور پر یہ وضاحت کہ جن کو سلفی علماء کہا جاتا ہے ان علماء کے بارے میں ہمیں وضاحت فرمائیں۔ تو ایک بات تو ہو گئی کہ اصل میں مدینہ کے اندر جو سلفیت کے سب سے بڑے علمبردار معروف شخصیتیں ہیں، جو اپنی ساری دعوتی اور علمی سرگرمیوں میں سلفیت کی، خالص دعوت حق کی نشر و اشاعت کے لیے معروف ہیں، اور اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رد باطل میں بھی اپنا معروف نام، معروف مقام رکھتے ہیں۔ اخوانیت اور ایسے ہی جماعت تبلیغ کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پر وہ امت کو آگاہ کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ رد باطل جس کو کہتے ہیں نا، اخوانیت، قطبیت، بنائیت، ان کے رد میں ہے نا منکرین حدیث، ایسے ہی توہین صحابہ کرنے والوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ ہے نا یعنی حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کر کے اپنی زبان سے، اپنی قلم سے خدمات انجام دینے والے علماء میں سے یہ چند علماء کے نام ہیں۔ تو بہرحال یہ ہیں علماء مدینہ جن کے بارے میں یہ پوچھا گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ بات کہی جا رہی نا، کیا وہ جو کچھ کر رہے ہیں درست ہے؟ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ وہ غلط کام کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر یہی رہے ہیں کہ ان باطل پرستوں کی قلعی کھول رہے ہیں، ان کے باطل افکار، نظریات کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، دیکھو انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، دیکھو انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، ہے نا۔ ان کی کتابیں، ان کی جلدوں کے حوالے، ان کے صفحات کے حوالے، سطروں کے حوالے دے دے کر کے اس باطل کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو اب سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ذرا سا بتائیے مدینہ کے ان علماء کے بارے میں جو فلاں فلاں کے بارے میں، سید قطب کے بارے میں، حسن بنا کے بارے میں، محمد بن سرور نائب زین العابدین کے بارے میں، مولانا مودودی کے بارے میں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو تحریریں ان کی آ رہی ہیں، جو ان کے بیانات آ رہے ہیں، جو کچھ یہ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کا یہ رویہ، ان کا یہ عمل درست ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اب جواب میں دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ جواب: علماء مدینہ کے بارے میں میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ شیخ صالح فوزان ہیں یہ، کیا کہتے ہیں؟ علماء مدینہ کے بارے میں میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ بات آ چکی ہے کہ علماء مدینہ سے کون سے علماء مراد ہیں۔ یہ علماء جن کا ذکر ابھی آیا آپ کے سامنے، جن کا اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد، دیکھیے ان کا تعارف، ہلکا سا تعارف کر رہے ہیں حاشیے میں، کہتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد بہت سارے طلباء کو فرقہ الاخوان المسلمون کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور یہاں وہاں ان کی قیادتوں کی تردید کرنے میں بڑا عظیم الشان کارنامہ رہا ہے۔ یہ ہے ان کی غلطی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ الاخوان المسلمون کی باطل عقائد اور نظریات کو بے نقاب کرنا اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان کی کتابیں کھول کھول کر کے ہے نا اس کے حوالے دے کر کے لوگوں کو متنبہ اور چوکنا کرنا، کیا یہ درست ہے؟ تو کہتے ہیں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کہ میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی میں خیر ہی جانتا ہوں، بھلائی ہی جانتا ہوں۔ یہ خیر پھیلانے والے علماء ہیں، یہ شر سے روکنے والے علماء ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کے سامنے بعض ان غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے جن میں بعض مؤلفین یا اشخاص واقع ہوئے ہیں، چاہے محمد امان جامی ہوں یا ربیع ہادی مدخلی ہوں یا محمد مدخلی ہوں یا عبید جابری ہوں یا علی فقیہی ہوں یا شیخ صالح سعد سحیمی ہوں۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، ان سارے علماء کا صرف اور صرف مقصد اور کام کیا ہے؟ یہ ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں،
کیا غلطیاں ہیں ان کی؟ یہ غلطیاں چھوٹے چھوٹے مسائل کی غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ غلطیاں عقیدے کی غلطیاں ہیں، منہج کی غلطیاں ہیں، عقیدے کے فساد کی باتیں ہیں، منہج کے بگاڑ کی باتیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں گڑبڑیاں کی ہیں، یا بعض اشخاص نے اپنی کتابوں کے اندر باطل افکار و نظریات لکھے ہیں، اس کو بے نقاب کرتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس کا منشا لوگوں کی نصح اور خیر خواہی ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے، ان کی بھلائی چاہنا ہے، ان کے حق میں وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی یہ باطل سے نکل جائیں۔ اخوانیت کی فکر خطرناک ہے امت کے لیے، ملت کے لیے، یہ خارجیت کی راہ ہے، تکفیر کی راہ ہے، اور ایسے ہی میرے بھائیوں آتنک، دنگا، فساد، اور ایسے ہی بغاوت اور مسلمانوں کے امن امان، ان کی معیشت، یا ایسے ان کی آبرو کو خطرے میں ڈالنے کے راستے پر ڈالنے والے لوگ ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلا ہو، ان لوگوں کے شر سے، ان لوگوں کے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خاص بات یاد رکھیں، کیا کہا شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے؟ کہتے ہیں انہوں نے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی ہے۔ اگر شیخ ربیع مدخلی حافظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نا، کتاب لکھی متاعین سید قطب، تو بھائی ٹھیک ہے، سید قطب کے نام سے آپ کیوں چڑھ جاتے ہیں کہ سید قطب کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ سید قطب کے بارے میں شیخ ربیع نے اپنی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے؟ حوالے درست ہیں کہ نہیں؟ ان کی باطل فکر کا جو اقتباس نوٹ کر کے رد کیا ہے، کیا وہ اقتباس غلط نوٹ کیا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے، بہتان لگایا گیا ہے، یا واقعی امانت داری کے ساتھ ان کی کتاب سے وہ چیزیں لے کر کے پوری امانت کے ساتھ اسے نوٹ کیا گیا، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول کر کے بیان کیا گیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں انہوں نے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائی ہے، بلکہ وہ جلد، صفحہ اور سطر کے حوالے کے ساتھ من و عن ان کی بات نقل کرتے ہیں، اور ان کے نقل کردہ حوالوں کا مراجعہ کرو۔ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جلد کا حوالہ دیتے ہیں، کتاب کا، جلد کا، صفحے کا، سطر کا حوالہ دے کر کے بتلاتے ہیں، دیکھو فلاں نے اپنی کتاب کے فلاں جلد میں، فلاں صفحے کے فلاں سطر میں کیا لکھا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں من وعن، یعنی ایز اٹ از، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بالمعنی نہیں، کوئی کاٹ چھانٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بالکل کیسے؟ من وعن، ایگزیکٹ وہی چیز نوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے نقل کردہ حوالوں کا مراجعہ کرو، جو انہوں نے حوالے دیے ہیں، جہاں سے نوٹ کیا ہے اسے جاؤ کھول کر کے دیکھو، رجوع کرو، اگر وہ جھوٹے ہوں تو ہمیں بتاؤ، ڈنکے کی چوٹ پر، ہے نا، ساری دنیا کے سامنے شیخ صالح فوزان اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ ان حوالوں کا مراجعہ کر کے دیکھو، اگر حوالے غلط ہوں، جھوٹے حوالے ہوں، جھوٹی بات ہو، تہمت لگائی گئی ہو تو ہمیں بتاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ اگر اس طرح کی چیزیں پائیں کہ جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں، تب اس کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ شیخ صالح کہ آخر ان لوگوں نے جو علماء مدینہ ہیں انہوں نے یہ غلط کیا ہے، لیکن جاؤ پہلے مراجعہ کر کے دیکھو تو صحیح کہ حوالہ کوئی غلط ہے۔ جب وہ جلد، صفحے، سطر کے ساتھ بالکل ویسے ہی نوٹ کر کے رد کرتے ہیں تو بھلا بتاؤ کہ پھر اس میں کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ کیا غلط کر رہے ہیں علماء مدینہ؟ علماء مدینہ وہی کر رہے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں، وہی بول کر کے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں جو لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں ہم جھوٹ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، جھوٹ برداشت نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، تو جھوٹی باتیں کبھی نہیں برداشت کی جا سکتی ہیں۔ جاؤ حوالہ دیکھ لو، اگر جھوٹی بات ہو تو آ کر کے بتاؤ، ہمیں خبر دو، ہم اس پر ایکشن لیں گے یا اس کا رد عمل ہم ظاہر کریں گے۔ تو ہم جھوٹ کبھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرو اور انہیں تنقیدی نقطۂ نظر سے پڑھ کر مجھے ایک حوالہ دکھلاؤ
جس میں انہوں نے جھوٹ بیانی سے کام لیا ہو یا کوتاہی کی ہو، میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی اگر جھوٹی بات کسی نے کہی ہوگی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں رد کروں گا کہ تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے ہمارے اوپر۔ تو بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ علماء اخوانیت کے خلاف، خارجیت کے خلاف، تکفیر کے خلاف جو فکر پوری بنائی گئی، اس کے خلاف پورا محاذ الحمدللہ اٹھائے ہوئے تھے، اپنی زبان سے، قلم سے، اپنے ممبروں سے، اپنے دروس میں، اپنے محاضرات میں، غرض جتنی بھی سرگرمیاں ان کی دعوتی علمی ہوتی تھیں، تعلیمی ہوتی تھی، تمام سرگرمیوں میں وہ رد باطل کو اپنا مشن بنائے ہوئے تھے۔ یہ ان کا کام تھا۔ اسی کے بارے میں سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ تو شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں کہ اس میں غلط کیا کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا کر رہے ہیں، درست ہے ایز اٹ از۔ ان کی باتیں، چاہے سید قطب ہوں ان کی باتیں، یا حسن بنا ہوں ان کی باتیں، یا مثال کے طور پر مودودی صاحب ہوں ان کی باتیں، وہ من وعن نقل کرتے ہیں، من وعن نقل کرتے ہیں، تو پھر تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ کیوں غلط کرتے ہیں؟ درست کرتے ہیں، کوئی غلطی کی بات اس کے اندر نہیں ہے، صاف ستھری بات ہے۔ اگر وہ جھوٹا الزام لگاتے، بہتان لگاتے، جھوٹی تہمت لگاتے، بیجا کوئی بات ان کے بارے میں کہتے لکھتے تو قابل اعتراض بات تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جاؤ چیک کرو، اگر جھوٹی کوئی چیز نکلے تو لا کر کے بتاؤ کہ فلاں نے الزام لگایا ہے، فلاں کے اوپر سید قطب صاحب نے یہ بات نہیں کہی، مولانا مودودی نے یہ بات نہیں کہی، حسن بنا نے یہ بات نہیں کہی، ضرور نائب زین العابدین نے ایسی بات نہیں کہی، اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ باتیں نہیں کہی۔ اس میں آپ شامل کر لیں ان لوگوں کو، اس میں آپ شامل کر لیں ان تمام لوگوں کو جن پر اس کتاب کے اندر بھی مختلف سوالات کے جوابات میں رد آیا ہوا ہے، چاہے وہ عائض بن عبداللہ قرنی ہوں، چاہے وہ سفر الحوالی ہوں، یا مثال کے طور پر میرے بھائیو سلمان بن فہد العودہ ہوں، یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہوں۔ ان تمام لوگوں کو بھی آپ شامل کر لیں کہ ان کے خلاف جو بھی رد کی، نقد کی باتیں علماء نے کہی ہیں، ان کی کتابوں سے نقل کر کے، ان کی ویڈیوز سے یا ان کی آڈیوز سے اس زمانے میں میرے بھائیوں وہاں سے سن کر کے نوٹ کی گئی ہیں، یہ الزامات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا تو بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ سب جو کیا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے، وہ اس کے خلاف رد کر رہے ہیں، وہ اس کے خلاف رد کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، وہ اس پر نقد کر رہے ہیں، اس سے کشاکش پیدا ہو رہی ہے، انتشار پیدا ہو رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے تو بہت نکلتے ہیں، صبح شام اس طرح کی باتیں کہنے والے آتے ہیں سامنے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، اور وہ جو بدعقیدگی یا منہج کے فساد کو دنیا کے اندر اپنے زبان سے قلم سے عام کر رہے ہیں، کیا اس سے انتشار پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اس سے انتشار پیدا نہ ہوتا تو یہ فرقے وجود میں نہ آتے، یہ دھڑبندیاں نہ ہوتی، یہ اخوانیت ہے، یہ بنائیت ہے، یہ قطبیت ہے، یہ سروریت ہے، یہ خارجیت ہے، یہ رافضیت ہے، یہ مودودیت ہے وغیرہ۔ یہ کیوں آیا؟ اسی لیے آیا کیونکہ ایک نئی فکر ان لوگوں نے پیدا کی، وہ انتشار آپ کو انتشار دکھائی نہیں دیتا، اور جب اس پر رد کرنے والا رد کرتا ہے، نقد کرنے والا کوئی مخلص، کوئی ناصح امت کا عالم رد کرتا ہے، نقد کرتا ہے، تاکہ لوگ اس فساد سے، اس شر سے واقف ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، اور اپنے آپ کو اس سے بچانے میں انہیں مدد ملے، تو لوگ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ دین چلا جائے، منہج چلا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شخصیتوں کے خلاف اگر ان کے باطل افکار و نظریات کی تردید میں اگر نام آ جائے تو اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ ہے حق کا؟ کیا یہ حق کا پیمانہ ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ کوئی سوچ کر کے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کے نبی کی لائی ہوئی، اس کی لائی ہوئی شریعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور امت کے سلف صحابہ تابعین کا منہج، اس سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز قابل تعظیم اور تکریم نہیں ہے، اس لیے کہ شخصیتوں سے حق نہیں پہچانا جاتا، بلکہ شخصیتیں حق سے پہچانی جاتی ہیں۔ حق اصل ہے،
وہ جس کے پاس ہے وہ صاحب حق ہے. شخصیتیں اصل نہیں ہے. یہ شخصیت جو کہہ دے گی وہ حق ہے، ایسی بات نہیں. حق حق ہے، سورج سے زیادہ روشن. جس کے پاس وہ حق ہے وہ صاحب حق ہے. تو شخصیتوں سے حق نہیں پہچانا جاتا بلکہ شخصیتیں حق سے پہچانی جاتی ہیں. یہ بات ہمیں بار بار یاد رکھنی چاہیے. تو یہ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ صاف صاف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ رد کر رہے ہیں باطل پر، کیوں درست نہیں؟ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، وہ رد کر رہے ہیں توہین صحابہ کرنے والوں پر، کیوں غلط ہے؟ تصوف پھیلائی جا رہی ہے. اخوانیوں کے ہاں صوفیت بھی پائی جاتی ہے، یاد رہے. حسن بننا خود سلسلہ حصافیہ کے میرے بھائیوں افراد میں سے ایک فرد ہیں، اور بہت ساری تفصیلات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس میں داخل نہیں ہونا ہے. تو خروج کا نظریہ اور میرے بھائیوں تکفیر کا نظریہ، اسلامی معاشروں کو جاہلی معاشرہ کہنے کا نظریہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تصوف جیسی بدعقیدگی بھی شامل ہے ان کے یہاں. آپ بتائیے کہ اسے بے نقاب کرنا کون سا جرم ہے؟ اس میں کیا قصور ہے ان علماء مدینہ کا جن کو نام زد کر کے کہ مدینے کے علماء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ذرا بتائیے. آج کل تو رد پر لگے ہوئے ہیں، نقد پر لگے ہوئے ہیں، تردید پر لگے ہوئے ہیں علماء مدینہ. آپ بتائیے کہ کیا ان کا یہ کارنامہ، ان کا یہ کرتوت، ان کا یہ رویہ، ان کا یہ عمل درست ہے؟ شیخ صالح فوزان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی من وعن حوالے کے ساتھ وہ باتیں نقل کر رہے ہیں، کیوں درست نہیں ہے؟ الزام لگا رہے ہوں، بہتان باندھ رہے ہوں تو بتاؤ ہمیں. آگے کہتے ہیں لیکن اگر تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ خاموش رہو، اور سارے جملوں کو دھیان سے پڑھ لینا، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو لوگوں سے کہ خاموش رہو، باطل کو یوں ہی چھوڑ دو، اس کی تردید نہ کرو، غلطیاں واضح نہ کرو، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو حق چھپانا ہے. تو آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو علماء اہل حدیث بر صغیر اور خاص طور پر ملک ہندوستان وطن عزیز میں جو سرگرمیاں خالص منہج کو پھیلانے میں اور باطل مناہج کی تردید میں، علماء کی تحریروں کی روشنی میں، ان کی تصریحات کی روشنی میں، ان کے فرمودات کی روشنی میں کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف بھی محاذ اٹھانے والے لوگ یہی بات کہتے ہیں. کیا آج کل کے اس دور میں یہ رد کرنے کا، نقد کرنے کا کام کیا ٹھیک ہے؟ اتحاد کی ضرورت، اجتماعیت کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو باہم مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. آج اتحاد کی ضرورت ہے، آپ انتشار کا کام کر رہے ہیں. آج اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور آپ بیٹھے ہیں لوگوں پر رد کرنے کے لیے. ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا منہج یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، انہوں نے اپنی کیسٹ میں یہ کہا، آپ لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کون سا امت کے حق میں بھلائی کا اور خیر کا کام ہے؟ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہونا چاہیے، اگر یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، کی جا رہی، اگر یہ باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، تہمت ہے، بہتان ہے، تو ٹھیک ہے بتا دیجئے بھائی. لیکن اگر یہ باتیں سچ ہیں اور بالکل مستند طور پر ہے نا اقتباسات نقل کیے گئے، تو اللہ واسطے یہ بات نہ کہیں کہ اتحاد کا وقت ہے، اتحاد اس وقت کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے باطل کی تردید کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اچھا طریقہ نہیں، یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی میرے بھائیوں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ حق واضح کرنا یہ ذمہ داری ہے. حق واضح کرنا ذمہ داری ہے. شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ایک ایک آیت کریمہ جو قرآن کریم کی نہایت ہی عظیم الشان پیغام سے بھری ہوئی آیتیں،
ان کا حوالہ دے کر کے یہ بات شیخ صالح فوزان سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھئی چپ رہا جائے، باطل کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی تردید نہ کی جائے، غلطیاں واضح نہ کی جائے، تب تو یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. باطل کی تردید کی جائے گی، غلطیوں کی وضاحت کی جائے گی، لوگوں کو حق بتلایا جائے گا، لوگوں کو باطل سے آگاہ کیا جائے گا، تاکہ گمراہی کا دروازہ جہاں تک ہو سکے بند ہو اور حق کا دروازہ جہاں تک ہو سکے کھولا جا سکے زیادہ سے زیادہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد و پیمان لیا تھا. وعدہ کرو، عہد کرو، کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے نا اسے تم لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کرو گے. اہل کتاب سے کیا عہد و پیمان لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور بھی ضرور اس کتاب کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، چھپاؤ گے نہیں. کتمان، علم چھپانا، حق چھپانا، یہ جائز نہیں ہے. عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا. یہ قرآن کریم میں اللہ ہم سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ بیان کر رہا ہے کہ ان سے عہد و پیمان تھا کہ حق بیان کریں گے، حق بیان کریں گے، حق چھپائیں گے نہیں. اور انہوں نے حق نہیں بیان کیا، حق کو چھپایا، تو اس کی سزا انہیں ملی. امت محمد کے لوگوں، اگر تم نے بھی وہی کام کیا کہ حق بیان کرنے کے بجائے حق پر پردہ ڈالا اور حق کا کتمان کیا، چھپایا، تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا، تمہیں بھی سزا سے دوچار ہونا پڑے گا. تو حق بیان کرنا ضروری ہے، خاموش رہنا، چپ رہنا. جو حق آج روشن شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ امت کے اسلاف نے حق کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اس لیے آج حق ہمارے سامنے ہے، ورنہ پورے طور پر کالے بادل کے اوٹ میں حق رہتا، دکھائی نہیں دیتا، اوجھل رہتا. الحمدللہ روزی روشن کی طرح، کالشمس فی رابعۃ النہار، جیسا کہ کہا جاتا ہے عربی میں، روزی روشن کی طرح، بالکل دوپہر کے، عین دوپہر کے وقت جو آب و تاب سورج کی روشنی میں ہوتی ہے، ویسے حق واضح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی آیت کریمہ جو ذکر کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، یہ آیت کریمہ پڑھیں، دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے واضح نشانیاں اور ہدایت اتاری ہے، واضح بینات، واضح دلیلیں، واضح نشانیاں اور ہدایت جو ہم نے اتاری ہے، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ ہم اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر چکے. اب ہم واضح کر کے بیان کر چکے ہیں، اب جو لوگ اس کو چھپانے والا کام کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو حق چھپاتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون، اور دیگر سارے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے لعنت کریں، اللہ کے بندے لعنت کریں، سارے لوگ لعنت کریں. تو اللہ کا کلام بالکل واضح ہے کہ حق بیان کیا جائے گا. اہل مدینہ پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ اہل مدینہ کی کیا غلطی ہے؟ یہی غلطی ہے کہ سید قطب کے باطل افکار و نظریات کو بے نقاب کر دیا، محمد سرور نائب زین العابدین کی افکار و نظریات کو، جس نے سلفیت اور اخوانیت میں تال میل پیدا کرنے کا ایک تیسرا راستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، اخوانیت سلفیت میں داخل کرنے کا مشن. سمجھ رہے ہیں؟
ایسے حسن بننا جنہوں نے پوری پارٹی بنا دی ہے کہ نہیں، الاخوان المسلمون کے نام سے ایک پورا دھڑا بنا دیا انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر تردید کرنے کی وجہ سے اہل مدینہ مطعون ہو رہے ہیں. اہل مدینہ کے بارے میں تو سوال ہو رہا ہے کہ اہل مدینہ جو کچھ کر رہے ہیں کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتا ہے کہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا درست؟ صوفیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یہ عقیدہ درست؟ خروج کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کرنا درست؟ تکفیر کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست؟ مسلمانوں کے معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست؟ مسلم حکمرانوں کے خلاف امت کے عوام کو اکسانے بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست؟ یہ سوال کوئی نہیں کرتا. لیکن ان باطل افکار و نظریات پر اور باطل افکار و نظریات رکھنے والے اور پھیلانے والوں پر جب نقد کرنے والے علماء نقد کرتے ہیں تو سب بلبلاتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ الیس منکم رجل الرشید، کیا کوئی بھی سمجھدار آدمی تم میں نہیں ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ حق کو پھیلانا ضروری ہے. اس میں کسی بھی طرح کا میرے بھائیوں باغ کرنا، لاگ لپیٹ کرنا، چھپانا، توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کرنا، یہ انصاف نہیں ہے. یہ انصاف نہیں ہے. کیا کہا؟ کیا ہم غلطیاں دیکھیں اور خاموش رہیں؟ شیخ صالح فوزان کے کیا ہم غلطیاں دیکھیں اور خاموش رہیں؟ لوگوں کو بہکتے ہوئے بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر. کیا لوگوں کو بھٹکتے ہوئے بہکتے ہوئے چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے. ہمارے لیے حق و باطل واضح کرنا واجب ہے. جسے خوش ہونا ہو خوش ہو، جسے ناخوش ہونا ہو ناخوش ہو. جسے خوش ہونا ہو خوش ہو، جسے ناراض ہونا ہو وہ ناراض ہو جائے. میرے بھائیوں، من التمس رضا الناس بسخط اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید، جو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہو اللہ کو ناراض کر کے، جو لوگوں کی رضا اور ان کی خوشنودی تلاش کرتا ہو اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں اسے کبھی کامیاب نہیں فرمائے گا. وہ جن کو راضی کرنا چاہتا ہے سب ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کو تو راضی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اللہ تو پہلے سے ناراض ہے. تو یہ بات یاد رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں جو مشن تھا تبیین. کیا مشن تھا؟ تبیین. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کریں. جو اتارا گیا ہے لوگوں کے لیے اسے کھول کھول کر کے بیان کریں. یہ کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. آپ کے سچے وارثین کا یہی کام ہے. آپ کے امت کے سچے علماء کا، مخلصین کا، ناصحین کا، مصلحین کا یہی کام ہے، یہی مشن ہے. اور ہر دور میں یہ کام ہوگا. ہر دور میں اس کام کے کرنے والوں کے خلاف زبان درازیاں ہوں گی. یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اہل اصلاح کے خلاف لوگ زبان درازیاں کرتے رہے، مصلحین کے خلاف، حق بیان کرنے والوں کے خلاف ہمیشہ لوگ تان و تشنیع کے میرے بھائیوں رویے روا رکھتے رہے. یہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے، ہم جانتے ہیں. اس لیے آج کوئی نئی بات نہیں کہ اہل مدینہ مدینے کے وہ علماء جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، سوال میں جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، اتنے سارے علماء ہوں گے اور کوئی اس لائق نہیں تھا کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے. لیکن مدینے کے وہ علماء جو سلفی کہلاتے ہیں ان کے بارے میں یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا یہ رویہ صحیح ہے؟ اس کا مطلب انگلیوں پر گنے جانے والے وہ چند سلفی علماء ہیں جو حق کی وضاحت اور باطل کی تردید کا اور اہل باطل پر نقد کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. وہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں. بقیہ اور سے کوئی اعتراض نہیں، بقیہ تو ہمارے، ان کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. تو صاف مسئلہ ہے.
میرے بھائیوں کہ ہمیشہ وہ جو ایک دم خالص علماء کا طبقہ ہوگا نا، جو بیان حق اور رد باطل کے مشن پر چلتا ہوگا، اسے لوگ ہدف تان، ہدف ملامت بنائیں گے، بناتے رہیں گے۔ لیکن شیخ صالح فوزان ہمیں بتلا رہے ہیں ایک ہی ذمہ داری ہے حق پرستوں کی، وہ یہ ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ وہ باطل لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور پوری امانت داری کے ساتھ اس کی تردید کی جائے، علی وجہ البصیرہ، اور لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً سامنے جب آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ اس کے سامنے حق واضح ہو جائے پھر لوگوں کے ڈر کے مارے اسے چھپا دے، بیان نہ کرے، تو رونے لگے زار و قطار، بلک بلک کر رونے لگے۔ اے اللہ، کتنے ایسے مسائل ہماری زندگی میں آئے ہوں گے جب ہم نے لوگوں کے ڈر کے مارے اسے بیان نہ کیا، ہپنا، ہمیں ہیبت ہوئی، ہمیں ڈر ہوا ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ یہ کون سا پس منظر تھا؟ یہ پس منظر تھا حکمرانوں کا، ظالم حکمران، یا اس طرح سے بعض ایسی صورتحال جس میں وہ جو کچھ حق بیان کرنا بھی چاہتے تھے تو حالات کی نزاکت کی وجہ سے اسے بیان نہیں کر سکے۔ جب جس حالت میں انسان معذور ہوتا ہے اس کا بھی انہیں احساس تھا کہ ایسے موقع پر ہم حق کی وضاحت لوگوں کے سامنے نہیں کر سکے۔ تو بہرحال یہ مختصر سوال تھا اور مختصر اس کا جواب تھا، لیکن بہت اہم سوال، بہت اہم سوال۔ یہ سوال ہر دور میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، جہاں بھی اہل حق، علماء سنت، علماء اہل حدیث، میرے بھائیوں آپ دیکھ لیں آج یہ ہم لوگ، ہمارے سامنے جدید مناہج کی حقیقت ہے، الاجوبۃ المفیدہ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ۔ اس کے اندر دنیا کے وہ نئے نئے راستے جو سلف کے راستے کے بعد پیدا ہوئے، نئے مناہج، نئے راستے، ان راستوں کے بارے میں سوالات کے جوابات ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر پوری بصیرت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، کسی ملامت گر کی ملامت کے خوف سے آزاد ہو کر کے پوری ہمت کے ساتھ جوابات دیے ہیں۔ آج یہ عربی میں نشر ہے، میڈیا پر نشر ہے، دوسری زبانوں میں منتقل کیا بھی جا رہا ہے اسے۔ میرے بھائیوں، آج ان باطل پرستوں کے گلوں میں شیخ صالح فوزان کانٹے کی طرح اٹکے ہوئے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کی، میرے بھائیوں، دعوتی اور علمی سرگرمیاں لوگوں کو بہت چبھتی ہیں۔ ان کے سوالات کے جوابات جو کھرے ہوتے ہیں، خالص سلفی منہج کے، میرے بھائیوں، ترجمان ہوتے ہیں، ان باتوں کو سن کر کے لوگوں کو بہت کھلتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اور جو مختلف نئے مناہج، نئے راستوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے بہت ہی زیادہ مخلصانہ التماس کرتا ہوں کہ تمہیں ناراض ہونے، تمہیں دل کے اندر کینہ رکھنے یا ان کے خلاف بہت ساری نازیبا باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ بہت سنجیدہ ہو کر کے ان کتابوں کا مراجعہ کر لیں، سوالات کو پڑھ لیں، جوابات کو پڑھ لیں، نقد رد جو کچھ کیا گیا ہے اس کو بہت سنجیدگی سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حق واضح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حق کے بغیر آپ کا اس دنیا میں جینا آپ کے خلاف حجت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے کسی شخصیت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپ سے سوال جو ہوگا وہ حق پانے اور حق پر عمل کرنے کے بارے میں ہوگا کہ حق ملا یا نہیں ملا، حق کا حاصل، حق تلاش کیا کہ نہیں کیا، حق پر عمل کیا یا نہیں کا عمل کیا۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور ہماری۔ اس لیے جلنے، ناراض ہونے یا مثال کے طور پر تان و تشنیع کرنے
اول فول زبان استعمال کرنے، بولنے، لکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ رجوع کریں، حق کی تلاش کریں، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ آپ غور کریں کہ کیا واقعی موقف آپ جس فرقے سے، جس دھڑے سے جڑے ہوئے ہیں، کیا اس کا موقف درست ہے؟ کیا اس کی فلاں شخصیت کا موقف درست ہے؟ کیا فلاں کتاب میں لکھی ہوئی باتیں درست ہیں؟ علم و دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دراصل مختصر طور پر اس سوال کا جواب تھا، اور یہ سوال ہر دور کا سوال ہے، اور یہ جواب ہر دور کا جواب ہے، ہمیشہ کا۔ آج کا بھی یہی مسئلہ ہے، آج کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ دیکھ لو دعوتی میدانوں میں، دعوتی حلقوں میں یہ باتیں اندر اندر چل رہی ہیں، یہ سارے رد کا کام چل رہا ہے، نقد کا کام چل رہا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ آج کل بڑے بڑے اداروں اور بڑی بڑی شخصیتوں کی پیشانیوں پر بھی بل آ رہے ہیں، فلاں کو بے نقاب، فلاں کو بے نقاب، فلاں کو بے نقاب۔ میرے بھائیوں، الحق احق ان یتبع، حق اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ کسی شخصیت کو حق قبول کرنے، حق بیان کرنے، حق تسلیم کرنے کی راہ میں آڑے نہ لایا جائے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علماء حق کو ہمیشہ ہر دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے تان تشنیع، اس طرح کے بیجا سوالات جو آتے ہیں، آتے رہیں گے، اسے کبھی بھی اپنے لیے حوصلہ شکنی کا سبب نہ بنائیں، بلکہ حوصلہ افزائی کا سبب بنا لیں، کہ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف کیے بغیر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ ایک سوال اور اس کا جواب تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جو سیشن ہے اس میں اگلا سوال اور اس کا جواب ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جدید مناہج کے فتنوں سے اور اس کے اندر پائے جانے والے فساد سے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔